بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم دونوں باشعور بھی ہیں اور صاحب اختیار. ہمیں اشد جیسے لومڑی صفت سرپرست کی ضرورت نہیں. جو چاہتے ہو خود مجھ سے کہو. خدا مجھے مار ڈالے، کہنے کو تو بہت کچھ ہے لیکن زبان ساتھ نہیں دیتی، شرم مانے ہو جاتی ہے۔ میں آپ سے سمجھ گئی، رہنے دو. میرے مہر کا کیا کرو گے؟ تمہارا مہر میری جان ہے۔ 3000 دینار نقد. ضرور دوں گا، ایک کنیز. وہ بھی خرید لوں گا۔ ایک جام خون. خون؟ ہاں خون. میرے داغے دل کا مرہم علی کا خون ہے. تمہیں علی کو مارنا ہوگا. نہیں نہیں نہیں، میں نے علی کی جان مانگی ہے، تمہاری نہیں. خدا کی قسم میں کوفہ آیا ہوں صرف علی کا خون بہانے کی خاطر۔ یہی تلوار گواہ ہے جس کو میں نے 1000 دینار میں خریدا اور اس کو 1000 دینار کا زہر پلوایا۔ لیکن سنو، علی کو مارنے کا مطلب اپنی جان سے ہاتھ دھونا ہے۔ علی کے چاہنے والے مجھے قتل کر دیں گے۔ تمہاری تلوار تیز ہے؟ ہاں ہاں، تمہاری قاتل نگاہوں کی طرح تیز ہے۔ دیکھو. ایک سیب اٹھاؤ. اٹھاؤ. ہوا میں اڑاؤ. چلو اڑاؤ. علی کو قتل کر سکتی ہے. اصحاب علی کے قصاص سے بچنے کے لیے ہزاروں مطمئن طریقے موجود ہیں.
فزت ورب الکعبہ، تمہیں خوف خدا کی وصیت کرتا ہوں، بلکہ دنیا طلبی سے بچو، اگرچہ دنیا تمہارے گرد چکر لگائے، اس چیز پر افسوس نہ کرنا جو تمہارے ہاتھ نہ آ سکی، ہمیشہ حق بات کہو اور اس جہاں کی جزا کے خاطر کام کرو، ستمگروں سے ہمیشہ لڑتے رہو اور مظلوموں کے مددگار، تمہیں اور اپنے تمام فرزندوں اور عزیزوں اور ہر اس شخص کو وصیت کرتا ہوں جس تک یہ میری وصیت پہنچے، خدا کا خوف کرو، خدا کا خوف کرو، اپنے کاموں کو منظم رکھو اور ایک دوسرے کے درمیان صلح اور آشتی سے کام لو، کیونکہ میں نے تمہارے جد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ فرمایا لوگوں کے درمیان صلح کروانا سالوں کی نماز اور روزے سے بہتر ہے، خدا کے لیے یتیموں کا خیال رکھنا، انہیں کبھی بھوکا اور کبھی سیر نہ چھوڑنا، انہیں یوں ہی نہ سمجھنا، خدا کے لیے پڑوسیوں کا خیال رکھنا، ان کی سفارش پیغمبر نے کی اور بارہا ان کے بارے میں فرماتے رہے، یہاں تک کہ ہم گمان کرنے لگے کہ شاید ارث میں بھی ان کا حصہ قرار دیں گے، خدا کے لیے قرآن کا خیال رکھنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ دوسرے لوگ قرآن پر عمل کرنے میں تم پر سبقت لے جائیں، خدا کے لیے نماز کا خیال رکھنا جو تمہارے دین کا ستون ہے، خدا کے لیے حج کے موقع پر کہیں ایسا نہ ہو کہ خانہ خدا کو خالی چھوڑ دو، جتنے دن بھی اس دنیا میں ہو، اگر بیت اللہ کی حرمت کا خیال نہ رکھا تو سخت عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے، خدا کے لیے راہ خدا میں اپنے نام و جان و زبان کے ذریعے جہاد کرتے رہنا اور تم پر آپس میں مل کر رہنا اور ایک دوسرے کو معاف کرنا ضروری قرار دیتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک دوسرے سے منہ موڑ کر تعلقات ختم کرنا، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو ترک مت کر دینا، ورنہ بدترین لوگ تم پر حکمران ہو جائیں گے، اس وقت دعا کرو گے مگر دعا قبول نہیں کی جائے گی، اے اولاد عبد المطلب، میں مسلمانوں کے خون میں تمہارے ہاتھوں کو آلودہ نہ دیکھوں، یہ کہتے ہوئے دکھائی نہ دینا کہ امیر المؤمنین کو قتل کیا تھا، جان لو کہ میرے قاتل کے علاوہ کسی کو میرے بدلے نہ مارنا، اور دیکھو اگر میں اسی ایک ضربت میں مر گیا تو اسے بھی ایک ہی ضربت لگانا اور اس کے ہاتھ پیر اور دیگر اعضاء کو نہ کاٹنا، کیونکہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ مردہ کے اعضاء و جوارح کو مت کاٹو، اگرچہ وہ مردہ کسی پاگل کتے کا ہی کیوں نہ ہو۔ قتل العلی 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 قتل العلی، شور کوفے میں ہر گلی، قتل العلی قتل العلی قتل العلی قتل العلی، مسجد
اب لہو لہو شگاف سر سے بہے لہو فضا بھی ہے